بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، قصوروار کون کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اس کی جو پہلی قسط ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے عبید سے شادی نہیں کرنی، اب یہ بات بابا کو بتا دے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے مسرت بیگم سے صاف انکار کر دیا۔ جنید اچھا لڑکا ہے، اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہے، خوبصورت ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ مسرت بیگم نے اس رشتے کی مثبت پہلو اس کے سامنے رکھے۔ میں نے ایسا کب کہا کہ وہ برا لڑکا ہے یا وہ بدصورت ہے؟ بس میں اسے پسند نہیں کرتی اور یہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے۔ رمشا ہردرمی سے گویا ہوئی۔ رمشا تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسا ہی کہتی ہیں، لیکن شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کہاں اتنا اچھا رشتہ ملتا ہے؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ جو سائمہ نے تمہارا ہاتھ مانگ لیا۔ ہمارے پاس تو تمہیں جہیز میں دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، لیکن سائمہ کو تو بس تم چاہیے، اسے اور کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر عبید بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ مسرت بیگم اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے سمجھانے لگی، میری بیٹی وہاں راج کرے گی، اتنا بڑا گھر ہے، دولت کی ریل پیل ہے، بھلا تمہیں اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کچھ توقع کے بعد کہا، شادی کے بعد یہ سب ضروری نہیں ہوتا، ہم سفر اپنی من پسند ہونا چاہیے۔ میں عبید کو پسند نہیں کرتی اور مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، آپ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کریں۔ وہ اکڑ پن سے بولی، آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی انکار کی، کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مسرت بیگم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ شجاع احمد سائمہ بیگم کو زبان دے چکا تھا۔ ہاں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس نے اقرار کیا۔ کون ہے وہ؟ وقت آنے پر آپ کو سب بتا دوں گی، اور پلیز پھپھو کو انکار کر دیں، میں کسی قیمت پر عبید سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں سرکشی اور آنکھوں میں بغاوت تھی۔ مسرت بیگم کچھ دیر اسے تعصب سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے محیط کو تمام صورتحال بتائی اور جلد از جلد رشتہ لانے کو کہا۔ محیط نے نہ جانے کس طرح گھر والوں کو منایا تھا کہ اگلے چند دنوں میں محیط کی ماں اور بہنیں مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ اس کے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی آزاد پرندے کی طرح فضاؤں میں اڑ رہی ہے۔ بار بار ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی، لیکن جب اس نے شجاع احمد کا فیصلہ سنا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھیں پتھرا گئی۔ اس نے محیط کے گھر والوں کو صاف انکار کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے بیٹے کو رمشا کا رشتہ دے چکے ہیں۔ رمشا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے شجاع احمد کے سامنے بھی واضح لفظوں میں عبید کے لیے انکار کر دیا تھا، مگر اب زبان دے چکے تھے۔ اس دن کے بعد وہ چپ چپ رہنے لگی، گھر والوں سے بات کرنا تو دور، وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مسرت بیگم کا خیال تھا کہ وہ چند ہی دن خود کو اس حالات کے لیے تیار کر رہی ہے، وہ سمجھوتا کر لے گی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل و دماغ میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ گھر سے جانے سے ہفتہ پہلے اس کا رویہ سب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مسرت بیگم بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اب ان کو سمجھ آیا تھا کہ اس کے اندازے غلط تھے۔ امی پلیز مت روئیں، کیونکہ اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے، جس نے ہمارے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا۔ ریتا مسرت بیگم کو روتے دیکھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جو پچھلی باتیں یاد کر کے رو رہی تھی۔ کیسے نہ روؤں، عزت کا کچرا بن گیا، ہماری عزت سے کھیل گئی وہ۔ میں سوچ رہی تھی میری بیٹی نے باپ کی بات مان لی ہے، مگر نہیں، وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ کاش مجھے پہلے اس کے ارادے کا پتہ چل جاتا تو زندہ دفنا دیتی اس کو۔ مسرت بیگم کے لہجے میں اس کے لیے حقارت تھی۔ شجاع احمد کو منع کیا تھا بیٹی کی مرضی سے رشتہ کریں، مگر نہیں، ان کو بہن عزیز تھی، اب وہی بہن منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ کیا ہو جاتا جو اسے اس گھٹیا انسان کے ساتھ ہی دفع کر دیتے، کم از کم عزت تو بچ جاتی۔ اس ایک ہفتے میں ان کے گھر کا سکون اور برباد ہو گیا تھا۔ شجاع احمد گھر سے باہر نکلنے سے کتراتے تھے اور مسرت بیگم سارا دن آہیں بھرتی رہتی۔ ردا ماں باپ کی حالت دیکھ کر رمشا کو کوستی رہتی، کاش انسان غلطی کرنے سے پہلے اس کے نتائج کے بارے میں سوچ لے۔ رمشا نے جو غلطی کی تھی، اس کی سزا نہ جانے اس سے بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے کو بھگتنی تھی۔ بلیک مسٹڈ ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ رکی اور پھر
گیٹ کھلتے ہی فراٹے بڑھتی پوسٹ میں جا رکی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر محیط برجوان تھا اور ساتھ والی سیٹ پر رمشا ڈارک گرین کلر کے فینسی لباس میں بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سرود بیگم کچن میں ملازمہ کے ساتھ رات کا کھانا تیار کروا رہی تھی اور عالیہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں سلام داغا، لہجے میں خوشی ہی خوشی تھی۔ بھائی آپ اور یہ؟ عالیہ نے اس کے ساتھ کھڑی رمشا کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے محیط کی طرف دیکھا۔ رمشا میری بیوی، ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ ماما کدھر ہیں؟ ان کو بلاؤ اور کہو ان کے لیے سرپرائز ہے۔ محیط چہکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور رمشا بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ ہچکچا رہی تھی، شاید محیط کی ماما اور بہنوں کی رد عمل سے خوفزدہ تھی۔ محیط نے شادی کر لی اور ہمیں انفارم تک نہیں کیا۔ عالیہ کے بتانے پر سرود بیگم دنگ رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ محیط کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی۔ تم نے مجھے بتائے بغیر اس لڑکی سے شادی کر لی جس کے باپ نے ہمیں نامراد لٹایا تھا؟ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ ارے بھول گئے سب؟ اس کے باپ نے تو انداز میں انکار کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی بھانجے سے کروں گا، کسی اور ارے گہرے سے نہیں۔ اب کہاں مر گیا وہ جو اس کی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی؟ اور تم نے کون سا جادو کیا ہے میرے بیٹے پر جو تمہارے نام کی مالا چباتا ہے؟ بتاؤ مجھے، کون سی تعویذ پلائے ہیں میرے بیٹے کو؟ ان کی توپوں کا رخ اب رمشا کی طرف تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ ماما، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کے ماں باپ اس کی مرضی کے خلاف رشتہ طے کر رہے تھے۔ یہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میرے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے رمشا کی صفائی میں بولنے کی کوشش کی۔ واہ میرے جھلے بیٹے واہ! انہوں نے تالی بجائی۔ تمہاری خاطر بہت بڑا قدم اٹھایا ہے مہارانی نے، انہوں نے تنزن کہا۔ جو ماں باپ اولاد کو جنم دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو تعلیم دلواتے ہیں، ان سب کے لیے وہ اپنی ذات کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یہ لڑکی ان ماں باپ کی نہ تو سکی، ان کے احسانوں اور لاڈ پیار کا بدلے میں اس نے انہی کی عزت کو داغدار کر دیا۔ تو بھلا تو تمہارے 4 دن کے پیار کے بدلے میں تمہیں کیا دے گی؟ ایسی لڑکی سے تم وفا کی امید لگا رہے ہو؟ ان کے لفظوں میں گہری کاٹ تھی جس نے رمشا کے دل کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ بس کر دیں ماما، بس کر دیں۔ اپنی پسند کی شادی کا حق اسلام نے دیا ہے، تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہم پر اپنی مرضی لاگو کرنے والے؟ اب رمشا میری بیوی ہے اور جس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی یا وہ اس گھر میں رہے گا یا میں۔ وہ غصے سے کہتا رمشا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ ہونا اسلام نے تو ماں باپ کی اجازت سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ سر جھٹک کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ولی سے مراد یہاں باپ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سرود بیگم کی باتیں سوچ کر زارو کتار رو رہی تھی۔ رمشا چپ ہو جاؤ، اور کتنا رونا ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں ماما کی طرف سے۔ ایکچولی وہ تمہارے بابا کے انکار کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی تھی، اس لیے غصہ کر گئی۔ تم پریشان مت ہو، میں سمجھاؤں گا نا۔ محیط نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا۔ مجھے تمہاری ماما سے کوئی گلہ نہیں محیط، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس نے دوپٹے سے ناک رگڑا۔ پھر کیوں رو رہی ہو جان؟ محیط میں ہوں نا اپنی رمشا کے ساتھ، محیط نے غمگین لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں میں چن لیے۔ آنکھوں کے ساتھ ظلم کرتی ہو، ناک دیکھو ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی ہے۔ محیط نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ رمشا محیط کی بات پر پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ تم تنہا نہیں ہو رمشا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دونوں مل کر اس کڑے وقت کا مقابلہ کریں گے۔ محیط کی نرمی سے کہنے پر رمشا طمطناہٹ محسوس کرنے لگی۔ آج کافی دنوں بعد وہ گھر سے باہر نکلے۔ نڈال قدموں سے چلتے وہ اپنے دکان کی طرف بڑھ رہے تھے جب ان کا سامنا اکبر چودھری سے ہوا۔ چودھری صاحب انہیں اصرار کر کے گھر کے اندر لے گئے۔ شجاع صاحب، آپ کی بیٹی کا گھر سے جانے کے بارے میں سنا، یقین مانے بہت افسوس ہوا۔ وہ اس پورے محلے کی عزت تھی اور اس کے اس ترچھے قدم سے ہم سب کو بہت دکھ ہوا۔ اکبر چودھری کی بات پر ان کا جھکا سر کچھ مزید جھک گیا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے جو اس نے؟ چودھری صاحب نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ شجاع احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ بات یہ ہے کہ شجاع احمد
کہ اس محلے میں کبھی کسی لڑکی نے اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا تو جا کے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیں۔ آپ کی بیٹی نے ہم سب کا سر جھکا دیا، آج وہ گھر سے بھاگی ہے، کل کو ہماری بیٹی اس کے نقش قدم پر چلے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس محلے سے چلے جائیں۔ اکبر چودھری کی بات پر چند پل کے لیے ان کی آنکھیں اوپر اٹھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، وہ نرم سی آواز میں بولے۔ ان چند ہفتوں میں وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے لگنے لگے تھے۔ میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں شجاع صاحب، لیکن وہ کہاوت تو سنی ہوگی، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ بس اب آپ اپنی دوسری بیٹی پر نظر رکھیے، کہیں وہ اپنی بہن کے نقش قدم پر نہ چلے، کالج بند کروائیں اور کوئی اچھی سی جگہ دے کر شادی کر دیں۔ چودھری صاحب نے رازدانہ انداز میں کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، آنکھیں بار بار دبدبا رہی تھی۔ وہ اپنا ضبط ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر پاس سے گزرتے لوگوں کی طنز و تانے سن کر وہ موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلنے اور زمین میں جذب ہو گئے۔ ارے اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور یہ دیکھو کس طرح گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ ہاں، شرم کی نام چیز نہیں۔ روز اس کی لڑکیاں تیار ہو کر کالج کے لیے نکلتی تھی، تب اگر کچھ کہتے تو اکڑ جاتا، اب سر جھک گیا اس کا بیچارہ۔ اپنی بہن بیٹیوں کے ہونے کے باوجود یہ لوگ بیچ بازار میں کھڑے ہو کر دوسروں کی عزت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آج اگر شجاع احمد گردن زدہ ہے تو کل خدا ان کا بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے۔ شجاع احمد گھر میں آ کر بغیر کچھ کہے کمرے میں بند ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلے جائیں گے جہاں ان کو کوئی اور نہ جانتا۔